فارسی میں کہا گیا ہے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں جا کر آیا، عطر نہیں لگایا لیکن دکان میں جا کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگ جاتے ہیں۔ عطر نہ بھی لگائے، یہ اچھی صحبت کی علامت ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہاں کوئی حصہ بھی نہ لیا لیکن اس صحبت کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگ جائے گی۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کے آیا یا کوئلے کی دکان میں جا کر آیا، کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن کالک لگ گئی، کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں۔ کام کچھ بھی نہ کرو لیکن کوئلے کی کالک لگ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ نشہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، نشہ وہ لوگ کرتے ہیں، چغلی وہ لوگ کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہوں۔ تم کوئلے کی کان میں جا کر کے آ رہے ہو، تمہاری صحبت پر اثر ضرور پڑے گا۔ یہی قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اگر میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس کر رہا ہوگا وہاں پر۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جیسی چھاؤں ویسا ہی وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، صحبت دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی جگہ گھر لے رہے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ آس پاس کیسے لوگ ہیں، خیال کرتے ہیں کیونکہ تمہارا گھر وہاں ہے، تمہارے بیوی بچے رہنے والے ہیں، تم آس پڑوس کا ماحول دیکھتے ہو پھر گھر لیتے ہو۔ اور جس کو فرق نہیں پڑتا صحبت کا تو وہ تو کہیں کچرے میں بھی رہ جائے، لیکن صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو احساس ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی نشست کا انتخاب کرتا ہے۔ جب آپ گھر لے رہے ہوں تب اس کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آس پاس کون بیٹھا ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، آپ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے بیچ میں ایک دن بیٹھے تھے تو آپ کے اوپر اس کی تہمت لگی جاتی ہے۔ شاید کرتا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہے، تہمت صرف صحبت کی وجہ سے لگی، آپ نے کیا کچھ نہیں۔ نشے کے اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، نشہ کیا نہیں لیکن تہمت لگ گئی کہ اس کو بھی شاید اس کی لت لگی ہوگی کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہیں کہ صحبت کا کتنا زیادہ اہتمام دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے، لڑکی کی تو خوبصورتی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں لیکن لڑکے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کی صحبت دیکھی جاتی ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ، اسی پر لوگ اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی دوستی یاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا معیار بلند مانا جاتا ہے کہ نہیں اچھا لڑکا ہے، خود بھی پابند ہے اور اس کے دوستوں میں یاروں میں سب جو ہے پابند لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، یہی کہا جاتا ہے، تعریف میں یہی کہا جاتا ہے۔ اور خود اچھا ہے لیکن اگر غلط سنگت میں رہتا ہو تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور یہی اس کے رشتے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو سنگت بہت بری ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں صحبت کا اتنا بڑا اثر ہے تو پھر آخرت میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو۔
یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو، ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہو. کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی. میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا. یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا. جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کرتے. میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں. اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو. زندگی کے بہت مختصر دن ہیں. ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے. تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو. گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہے. گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے. اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی. ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے. لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں